بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرتارپور کی ہسٹری، کرتارپور راہداری کی سہولتیں، افتتاحی تقریب، اس راہداری سے انڈیا کو پہنچنے والے نقصانات اور پاکستان کو پہنچنے والے فائدے کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی سرحد پر نارووال سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کرتارپور ایک جگہ کا نام ہے جہاں تقسیم ملک سے قبل دونوں طرف آنے جانے کا راستہ ہوتا تھا۔ یہ راستہ تقسیم ہند کے وقت بند ہو گیا تھا، جسے گزشتہ دنوں کھول دیا گیا ہے، اور 9 نومبر کو پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ یہاں سکھوں کا ایک بڑا گردوارہ ہے جو ان کے اہم اور مقدس مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ سکھوں کو وہاں آنے جانے کی سہولت فراہم کرنے کے عنوان سے اس راہداری کو باضابطہ صورت دی گئی ہے، اور اب وہاں سے بین الاقوامی دستاویزات کے ساتھ کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ کرتارپور کا علاقہ نارووال، گرداسپور، سیالکوٹ اور شکر گڑھ کے درمیان ہے، جن میں سے گرداسپور تقسیم ملک کے وقت سے انڈیا کا حصہ ہے، جبکہ باقی تینوں شہر پاکستان میں شامل ہیں۔ قادیانیوں کا مرکزی مقام قادیان گرداسپور کے علاقے میں ہے۔ 500 سال قبل بابا گرو نانک نے ہندو مذہب ترک کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی تھی کہ انہیں بت پرستی اور ذات پات سے نفرت تھی۔ چنانچہ اپنے نیا مذہب راستہ متعین کرنے کے لیے انہوں نے مسلم صوفیہ کرام کے حلقوں میں خاصی دیر آمد و رفت رکھی، بیت اللہ کا حج کیا اور بغداد میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی مزار پر چلہ کشی بھی کی، مگر اسلام قبول کرنے کی بجائے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈال دی۔ انہیں سکھوں کے اللہ تعالیٰ کا فرستادہ سمجھا جاتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی انہیں انبیاء کرام کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ بابا گرو نانک کی کتاب گرو گرنتھ کو الہامی کتاب قرار دیا جاتا ہے، اور آسمانی وحی کی طرح اس کی قرأت کی جاتی ہے۔ سکھوں کا سب سے مقدس مقام شیخوپورہ کے علاقے میں ننکانہ صاحب کا شہر ہے، جو بابا گرو نانک کا مقام ولادت ہے۔ منصوبے میں گردوارے کا رقبہ 42 ایکڑ سے بڑھا کر 823 ایکڑ کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بن گیا ہے۔ گردوارہ کیمپس کے لیے پاکستان نے 400 ایکڑ زمین فراہم کی۔ یہ سب کچھ ریکارڈ مدت 11 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر 50 روپے کا سکہ جاری کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ لنگر ہال میں 2000 افراد کے لیے کھانے کی گنجائش ہوگی۔ 10,000 سکھ یاتریوں کے قیام کا بندوبست ہوگا۔ بارڈر ٹرمینل پر 126 کاؤنٹرز کا قیام، ایمرجنسی ہیلتھ سینٹر کا قیام، خصوصی حفاظتی بندوبست۔ بھارت کی سرحد سے یہاں تک 4.5 کلومیٹر کی روڈ تعمیر کی گئی، جبکہ کل 7 کلومیٹر کی روڈ بنی ہے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے 3 کلومیٹر کا بند تعمیر کیا گیا ہے، اور دریائے راوی پر 800 میٹر پل تعمیر کیا گیا۔ 5000 سکھ یاتری روز آیا کریں گے۔ تقریب میں سکھوں کے ممتاز رہنماؤں نے شرکت کی۔ نوجوت سنگھ سدھو، منموہن سنگھ، انڈین پنجاب کے چیف منسٹر، اور انڈین سکھوں کے مذہبی رہنماؤں کے علاوہ مشہور انڈین اداکار سنی دیول بھی شامل تھے، جو عمران خان کی تقریر پر تالیاں بجاتے نظر آئے۔ اس کے علاوہ ہزاروں سکھ یاتریوں نے تقریب میں شرکت کی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ پاکستان نے 14 کروڑ سکھوں کے دل جیتے ہیں، اور ہم پاکستان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان ہمارے بابا جی کا گھر ہے۔ عمران خان کو نوجوت سنگھ سدھو نے دور جدید کا سکندر اعظم قرار دیا، جس نے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو نے یہ بھی کہا کہ سکھ قوم پاکستان کو جہاں لے کر جائے گی، یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ انڈین مذہبی رہنما نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم بھی ایک رب کو مانتے ہیں، اور جو ایک رب کو چھوڑ دے وہ سور سے بھی بدتر ہے، اور یہ کہ ہم کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف ہیں۔ جواباً عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ اسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ بھی کہا کہ جواباً انڈیا بھی کشمیر سے کرفیو اٹھا کر ایسی ہی دریا دلی کا ثبوت دے۔ کرتارپور راہداری کو انڈیا نے بامر مجبوری تسلیم کیا ہے، ورنہ سکھوں کی بغاوت انڈیا میں اور تیز ہو جاتی۔ تاہم انڈین دفاعی ماہرین سمیت پوری دنیا کے تجزیہ کار اس راہداری کو پاکستان کی انڈیا پر بہت بڑی فتح قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کریں۔ سکھوں کی دنیا بھر میں آبادی 14 کروڑ ہے، اور بہت مالدار کمیونٹی ہے۔ انڈیا کے علاوہ کینیڈا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سکھوں کا بے پناہ اثر و رسوخ ہے۔ سکھ انڈیا کی کل آبادی کا 2-3% ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی کل ملکی پیداوار میں سکھوں کا حصہ 26% ہے۔ انڈین پنجاب کی 70% آبادی سکھ ہے، اور انڈین پنجاب پوری انڈیا کی معاشی رگ ہے۔ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ انڈین پنجاب پوری انڈیا کی کل ضرورت کا 74% گندم اور 48% چاول پیدا کرتا ہے، جو انڈیا کی 1.25 ارب آبادی کی خوراک کا انحصار انڈین پنجاب پر ہے۔ اسی انڈین پنجاب سے انڈیا کو کشمیر جانے کا راستہ ملتا ہے،
اور اسی انڈین پنجاب میں اس وقت خالصتان کی تحریک زوروں پر ہے۔ انڈین آرمی کا 20% سکھوں پر مشتمل ہے، خاص طور پر ایئر فورس میں ان کی بڑی تعداد ہے۔ انڈین آرمی آفیسرز میں آج بھی ہندوؤں سے زیادہ تعداد سکھوں کی ہے، جن میں جرنیل بھی شامل ہے۔ 1947 میں سکھ انڈین آرمی آفیسرز کا 50% تھے، ایئر فورس کا 38% اور بڑی فوج کا 33% تھے، جس کے بعد ہندوؤں نے پیش بندی کی، سکھوں کی بھرتیاں فوج میں کم کروا دیں اور سکھوں کو 20% پر لے آئے۔ انہی سکھوں کے مذہبی رہنما آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے بابا گرو نانک کا گھر ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بابا کے گھر پر حملہ کیا جائے۔ پاکستان ہمارے لیے مکہ و مدینہ جیسا ہے۔ یہ چیز انڈیا کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان اور سکھوں میں بڑھتے تعلقات کی وجہ سے سکھ عین حالت جنگ میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف متذبذب بھی ہو گئے تو انڈین آرمی کا کیا بنے گا؟ خیال رہے کہ انڈین سکھوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ انڈیا نے ہمارے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے اس کو نابود کیا، جبکہ پاکستان نے ہمارے مقدس مقام کو عزت دی اور ہمیں جانے کا راستہ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کے بعد دنیا میں سب سے بڑی آواز سکھوں کی ہے۔ کرتارپور کی افتتاح کو سکھ زائرین سے فیس کی مد میں وصول ہوں گے۔ کرتارپور کھلنے سے پاکستان کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ سکھوں میں بغاوت کے جراثیم پیدا ہوں گے، جنہیں ختم کرنے کے لیے انڈیا کو سالانہ $100 ارب صابن پر خرچ کرنا پڑے گا، جس سے انڈیا کی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ سکھ پاکستان آئیں گے تو علماء انہیں اسلام کی دعوت دیں گے، ان کے سامنے اسلام کا ماڈل رکھیں گے۔ اس طرح لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں انڈیا میں مسلم آبادی کا تناسب بڑھ جائے گا۔ اس عظیم اور انتہائی اہم منصوبے پر کچھ پاکستانی دشمن انتہائی احمقانہ اور عجیب و غریب قسم کی اعتراضات کر رہے ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کو یہ اعتراض ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے دراصل عمران خان انڈیا کے قادیانیوں کو ربو جانے کا آسان راستہ فراہم کرے گا، اور وہ بلا روک ہیں کہ سکھ کے لبادے میں کوئی انڈین جاسوس یا کوئی بھی شخص وہاں سے باہر نکل کر پاکستان کے دیگر شہروں میں نہ جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیان سے ربو کا قریب ترین راستہ لاہور سے جاتا ہے، نہ کہ کرتارپور سے۔ کرتارپور سے یہ راستہ 1 دن اور رات کا ہے، جبکہ لاہور سے صرف 7 گھنٹوں کا۔ اگر یہ راہداری کھلی بھی ہوتی تب بھی کوئی قادیانی چھوٹا راستہ اختیار کرنے کے بجائے یہ لمبا روٹ کیوں اختیار کرتا؟ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ سنی دیول بھی آیا تھا، جس نے ہماری خلاف فلمیں بنائی ہیں، تو بھائی انڈیا کی کون سی فلم پاکستان کے خلاف نہیں ہوتی؟ اتنی غیرت ہے تو انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھنا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ سنی دیول آیا تھا اور عمران خان کی تقریر پر تالیاں بھی بجاتا رہا۔ پاکستان کی یہ ساری پالیسی ہی سکھوں کو اپنے قریب کرنے کی ہے۔ پی ٹی ایم کے مشرانوں نے یہ اعتراض بھی پیش کیا کہ پاکستان سکھوں کی طرح ہمیں بھی ہمارے بزرگوں باچا خان اور میر اوس وغیرہ کی قبروں کی زیارت کے لیے فری انٹری دے۔ ماسکو کو کراچی سے قریب قرار دینے والے منظور پشتین کے تربیت یافتہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں علم کہ باچا خان اور میر اوس کی قبریں افغانستان میں ہیں، اور ویزا فری انٹری پاکستان سے نہیں افغانستان سے مانگنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی بڑی فتح ہوئی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان اور پاکستان فوج کو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔